ہے کہ لانگ مارچ کی کال وہ آج دینے جا رہے ہیں، 2 دن یا 4 دن کی دیں گے وہ۔ دیکھیں، یہ اتحادی حکومت ہے، اس میں ہماری اتحادی جماعتوں کی جو سربراہی فورم ہے ان کا، اس میں ہی بنیادی فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن میں جانے یا نہ جانے یا آئینی ٹرم پوری کرنے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی وہیں پہ ہوا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب یہ لانگ مارچ کی کال دیں گے تو اتحادی حکومت کے جماعتوں کے سربراہوں کا جو فورم ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ ان کو آنے دینا ہے؟ لیکن اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا تو یہ ان کی جو بڑکے شڑکے ہیں نا، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ اگر یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا تو بالکل گرفتار بھی کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی بھی۔ بھئی اتنا تو پھر ہمارے پاس رہنے دینا۔ ہاں جی، حکومتیں آتی ہیں، سوشل میڈیا کو اپنی مرضی سے استعمال کرتی ہیں، عام آدمی جو ہے وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا، آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر 9C کی اینٹی نارکو ٹیکس نے جھوٹی FIR دی۔ یہاں ساؤتھ پنجاب میں میکسیمم لوگوں پہ ATC جو ہے 9C کی FIR دیتی ہے لوکل پولیس۔ یہ دونوں کام کب ٹھیک ہوں گے؟ عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا 9C سے، اور سائبر کرائم جو ہے کب ایکٹیو ہوگی عام آدمی کی؟ دیکھیں، سائبر کرائم جو ہے وہ ایکٹیو ہے، لیکن اس قانون میں کوئی جان نہیں ہے۔ آپ آدمی کو ابھی گرفتار کریں، 1 گھنٹے بعد اس کی بیل ہو جاتی ہے۔ اب اس قانون کو سخت بنانے کی اگر کوششیں اس سے پہلے کی گئی ہیں، وہ کوششیں جو ہیں وہ بدنیتی کی بنیاد پہ کی گئی ہیں، وہ پھر اظہار رائے کی آزادی کو کرب کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر حکومت کو، اپوزیشن کو اور خاص طور پہ میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس قانون میں ایسی ترامیم کرنی چاہیے کہ مادر پدر آزادی بھی نہ ہو کہ جو آدمی جس کی چاہے عزت اچھال دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس قانون کو سخت کیا جائے اور یہ قانون جو ہے وہ بعد میں لوگوں کے اظہار رائے کی جو ہے وہ آزادی کو جو ہے وہ سلب کرے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے 9C کی، دیکھیں جی سر، ابھی آپ شیری مداری کو بچی کہہ رہے تھے سر، ان کی ڈیٹ آف برتھ 1951 ہے، تو وہ جب اصلاحات آئی تھی وہ 20 سال کی تھی، تو 20 سال کی پاکستان میں بچی نہیں ہوتی، آپ کے باقی نہیں، آپ کے پاس ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کا، اس میں دیکھیں۔ وہ بھئی ریکارڈ کچھ بھی ہو، کسی دیکھیں، چلے ہمارے لیے جو ہے وہ اگر وہ اس وقت 15-20 سال کی بھی تھیں تو بہرحال یہ کہہ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، 15-20 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک بہاولپور کا تعلق ہے، دیکھیں بہاولپور جو ہے یہ اس وقت ایک ریاست تھی اور صوبہ تھی جس وقت میرا خیال ہے کہ باقی صوبے شاید تھے یا نہیں تھے۔ اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہاولپور اگر اپنا حق فورگو کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن اگر بہاولپور کلیم کرتا ہے کہ اسے علیحدہ صوبہ بنایا جائے تو اسے علیحدہ صوبہ بنایا جانا چاہیے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک واضح سٹینڈ ہے، اور ہم نے پنجاب اسمبلی سے جو 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس کی ہوئی ہے اس میں بہاولپور اور جنوبی پنجاب دونوں صوبے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ خود جو ہے اس ملک میں افراتفری اور انارکی چاہتا ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ ایجنڈا جو ہے یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے، اور یہ اس ملک کی تباہی شاید اسی طرح سے کرنا چاہتا ہے جو آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے حکیم سعید جو ہمدرد لیبارٹریز کے مالک تھے، انہوں نے 30 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ اسے کوئی جو ہے وہ کون سی لابی جو ہے وہ اس کو تیار کر رہی ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ بندہ جو ہے اس ملک کو تباہ کرے گا۔ عمران خان کی گرفتاری آخری سوال ہے، عمران خان کی گرفتاری یا نظر بندی کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں انہوں نے سن لیں 28 مئی کے دن، یوم تکبیر کے دن، پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت نہ بنتا تو ہمارا
ازلی دشمن ملک جو کشمیر جو ہے وہ ہماری جو سابقہ حکومت ہے اس کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اس کو ہڑپ کر چکا ہے، لیکن اسے اگلنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی، تو شاید وہ ہمارے وجود کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا۔ تو اس موقع پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بہاولپور میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس جلسے کے انتظامات کو اور اس جلسے سے متعلق تیاریوں کو جو ہے وہ میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ شیئر کرنے اور اپنے ان دوستوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو بھی جو معاملات ہیں ان کو بہتر انداز سے جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ، تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے آج فیصلے کریں اور ایک بھرپور جو ہے وہ جلسہ کریں۔ اس جلسہ سے میڈم مریم نواز اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ اگر کسی صورت میں آپ کے علم میں ہے کہ جو حالات جو ہے اور حکومت جو گزر رہی ہے، تو اگر کوئی وجہ بنی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایک پروگرام اور اس بارے میں آج دوستوں سے مشورہ یہ بھی ہوگا، ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف ویڈیو لنک پہ اس دن جو ہے وہ اس جلسے سے اپنے کارکنوں سے، اپنے ووٹر سے، اپنے سپورٹر سے جو ہے وہ خطاب کریں۔ آج کا میری یہاں پہ آمد کا، میرے دائیں بائیں بیٹھے میری پارٹی کے قائدین کا اور جو ہمارے ورکرز اور پارٹی عہدیداران ہیں ان سے ملنے کا یہ واحد موضوع اور مقصد ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ دیکھیں، نون لیگ جو ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آلریڈی اتحاد میں ہے۔ ہم ایک اتحادی حکومت میں، اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن تھی، اس کے بعد ایک اتحادی حکومت ہے، لیکن ابھی تک ہمارا کسی کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں ہے۔ الیکشن الائنس جو ہے وہ کس جگہ پہ، کس طرح سے اور کس حد تک ہوتا ہے، یہ بات ابھی قبل از وقت ہے۔ الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشن ملک میں جنرل الیکشن کے حوالے سے آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ روزانہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں میڈیا پہ کہ آج حکومت جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ اپنی نظر میں کب تک دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن؟ دیکھیں، یہ اس بارے میں کوئی اگر آپ تھوڑی سی آپ میڈیا کے دوست ہیں، تھوڑی سی آپ اگر اپنی یادداشت کو تازہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدم اعتماد کے بھی حق میں کوئی اتنی پرجوش نہیں تھی، لیکن جب متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا تو پھر ہمیں ساتھ چلنا پڑا۔ میں یہ بات بھی اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے اور ہمیں ہمارے اتحادیوں نے، ان کا بھی ایک آرگومنٹ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کو ہمیں وہ کھینچ کے لے گئے، اس میں بھی ایک دلیل تھی، اس میں بھی ایک جو ہے وہ آرگومنٹ تھا، اور اس آرگومنٹ میں بھی ایک وزن تھا۔ یہ کہنا کہ جی ملک اس وقت اس بری پوزیشن میں ہے، اکانومی کا بٹھا بیٹھ چکا ہے اور یہ نااہل اور بدبخت ٹولہ جو ہے اس ملک کو برباد کر چکا ہے، اور اگر آپ کیئر ٹیکر کو بٹھا دیں گے اور کیئر ٹیکر جو ہے وہ آ کے 70 روپے پٹرول بڑھا دیں گے اور 70 روپے ڈیزل بڑھا دیں گے اور 40 روپے پٹرول بڑھا دیں گے، یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کے لیے نوالا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ اس تباہی کو روکیں، اس تباہی کو کیپ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلیں۔ لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کا زیادہ رجحان یہی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ جانا چاہیے، لیکن جو یہ پچھلے دنوں متحدہ یعنی اتحادی حکومت کی جتنی بھی اکائیاں ہیں، تمام جماعتیں جو ہیں وہ جب بیٹھی ہیں تو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ انہوں نے آپ کا نام لیا سر، یہ بتائیں کہ شیریں باری صاحبہ کے بارے میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے،
آیا کہ کوئی خاتون کوئی بھی جرم کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے، تو جی کہاں آپ انصاف کا آواز لے کر آئے تھے، تو کہاں انصاف؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا. جو میں نے ابتدائی انفارمیشن حاصل کی ہیں، جب زرعی اصلاحات ہوئی تھی 70 کی دہائی میں غالباً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کے جو ان کے والد یا ان کے تایا چچا تھے، تو ان کی کافی ساری زمین جو ہے وہ مزارعین میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے نام لگ گئی تھی. ان کا یہ کہنا کہ میں اس وقت بالکل بچی تھی، یہ درست ہوگا، لیکن جب یہ خود جو ہے انہوں نے ہوش سنبھالا اور انہوں نے جو ہے وہ جب سارے معاملات کو دیکھا اور حکومتی اثر و رسوخ حاصل ہوا، تو انہوں نے ان غریب مزارعین کو زمین جو کہ حکومت کی طرف سے ان کو مل چکی تھی، ان کو دینے کی بجائے انہوں نے خود واپس اپنے نام لگوا لی. ان سے خریدی بھی نہیں، بلکہ جعل سازی سے وہ تحصیلدار اور پٹواری کا جو وہ میوٹیشن کا چکر ہوتا ہے، اس میں جو ہے ان سے زمین جو ہے وہ ان سے اپنے نام کروا لی. بینیفیشری یہ ہیں کہ تقریباً 13-1400 ایکڑ جو ہے وہ اراضی ہے. 40,000 کنال. اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی 800 کنال کی ایک علیحدہ ٹرانزیکشن ہے، وہ بھی فیک ٹرانزیکشن ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ انکوائری شروع ہوئی ہے جب ابھی ہماری گورنمنٹ نہیں بنی تھی. ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے یہ انکوائری شروع ہوئی. اس انکوائری کے نتیجے میں مقدمہ درج ہوا. اس مقدمے کے درج ہونے کے نتیجے میں غالباً انہوں نے کوئی عدالت سے وارنٹ حاصل کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انہیں گرفتار کیا. اب دیکھیں، یہ گرفتاری جو ہے یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. یہ حکومت کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرواتا نہیں پھرتا، یا وزیر داخلہ جو ہے وہ ہر کیس میں جو ہے وہ فوکس کر کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ جی کون گرفتار ہو رہا ہے کون گرفتار نہیں ہو رہا. یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے متعلق انکوائری کا حکم دیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. ہم انکوائری کروائیں گے، اس میں جو کیس سے متعلقہ حقائق ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے کوئی انلیگل قدم اٹھایا ہے تو اس کے متعلق بھی جو ہے وہ بات سامنے آ جائے گی اور اس کے اوپر قانون کے مطابق ایکشن. پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں، جو ان کی بحث مباحثہ پچھلے دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، اس سے جو ایک تاثر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا وہ انتہائی ناقص اور غلط معاہدہ کیا گیا. اس میں پاکستان کو جکڑ دیا گیا، یعنی پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ بینک کے سپرد کر دیا گیا، کوئی IMF کے سپرد کر دیا گیا. یعنی ایسا یہ نالائق ٹولہ جو ہے، اس نے ایسا یہ معاہدہ کیا کہ اس معاہدے کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہے کہ اگر وہ معاہدے کو چھوڑتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ بات نہیں بنتی، آگے نہیں چلتی، اور اگر معاہدے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے. تو اس صورتحال میں جو معاشی جو ایکسپرٹس ہیں وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کی کوئی بہتر صورت سامنے آ جائے. اگر PTI کے لیے عدالت لگی ہے رات 12 بجے، تو کاش ہمارے لیے کبھی دن کے 12 بجے عدالت لگ جائے. سر اس میں بات ہمارے لیے تو جو ہے وہ دن کے 12 بجے بھی جو ہے وہ عدالت نہیں لگتی رہی. جس دن میرے خلاف ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، تو اس دن تو پورا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا تھا. اس وقت جو ہے وہ ساری صورتحال واضح تھی. تو ہمیں تو رات 12 بجے کیا، ہمیں تو دن 12 بجے بھی جو ہے وہ انصاف نہ مل سکا، اور 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد ضمانت ملی. جس دن مریم نواز کو، وہ بھی ایک قوم کی بیٹی ہے، جن حالات میں اور جس طرح سے اسے پابند سلاسل اس کے والد ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا، وہ بھی طریقہ کار بڑا نامناسب تھا. اگر کل شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کا طریقہ نامناسب تھا، وہ طریقہ بھی مناسب نہیں تھا.
لیکن ہمارے لیے تو کوئی دن کے 12 بجے بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ نہیں کھلی. ہمارے لیے تو ایک دفعہ رات 12 بجے عدالت کھلی تھی اور حنیف عباسی کو جس مقدمے میں 3 ماہ سزا نہیں ہو سکتی اس میں اس کو جو ہے وہ عمر قید جو ہے وہ سزا دی گئی تھی. تو یہ معاملات جو ہیں اس کے باوجود ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں کی عزت کرتے ہیں, اور عدالت نے جو کل حکم فرمایا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کریں گے. لیکن یہ انصاف جو ہے یہ سب کے لیے جو ہونا چاہیے. 22 ماہ آج جو جوان جو ہے وہ اسے چیف منسٹر بنایا ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان نے, اور اللہ تعالیٰ نے, وہ 22 ماہ جیل میں رہا ہے. میاں شہباز شریف کے خلاف پہلے نیب لگی رہی ہے, اس کے بعد جب نیب کا سارا معاملہ ختم ہو گیا, عدالتوں میں ایکسپوز ہو گیا اور عدالتوں میں باقاعدہ بیان دیے نیب نے کہ نہیں جی کرپشن کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے, تو وہ یہ تو ہم کرپشن کا کیس تو ہم بنا ہی نہیں رہے. تو اس کے بعد جناب پھر ایف آئی اے میں جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی گئی. اپنے ڈھنگ کے پروسیکیوٹر لگائے گئے, اپنے ڈھنگ کے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن آفیسر لگائے گئے. شہزاد اکبر نے اپنے چماٹے اور جو اپنے چیلے تھے ان کو چن کے اس نے جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر لگایا, چن کے ان کو جو ہے اس نے جو پروسیکیوٹر لگایا. اس وقت تو خیر کوئی نوٹس نہیں ہوا, لیکن ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدالت عالیہ کے, عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے اور اپنی آہو بقا بھی کریں گے. ہمیں ملا ہے وہ بھی عدالتوں سے ہی ملا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ انصاف, الٹیمیٹ انصاف جو ہے وہ بھی انہی عدالتوں سے جو ہے وہ ہمیں بھی ملے اور باقی سب کو بھی ملے. عمران نام ہے, ڈان نیوز کے پریزنٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو لینگویج اس وقت مختلف جلسوں میں استعمال کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف, میں کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں لیتا, اس کا اینڈ کہاں ہونے جا رہا ہے؟ اور آپ نے بھی یہ اپنے اسلام آباد کی ایک میڈیا ٹاک میں بتایا تھا کہ دانتوں کے بھول باتوں سے نہیں مانتے, تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انالائز کریں, میڈیا اس چیز کو انالائز کریں. دیکھیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو آگے تھپڑ مارتا ہے اور آپ بھی جواب میں جو ہے وہ اسے تھپڑ رسید کرتے ہیں, آپ دونوں میں فرق ہے. اس چیز کو آپ ایک جیسا نہیں کر سکتے. کوئی مجھے گالی دے اور اس کے جواب میں کوئی بات کروں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. گو یہ بات میں اس کی تائید نہیں کرتا, نہ تھپڑ رسید کرنے کی نہ جواب میں گالی دینے کی, لیکن بہرحال یہ ذمہ داری کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو, معاشرے کو, پڑھے لکھے طبقے کو, سب کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ لانا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ اس شخص نے واحیاتی کو, بے شرمی کو اور بے غیرتی کو جو ہے اس نے عروج دیا ہے. یہ پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, یہ پوری قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. یہ اپنے ووٹر سپورٹر کو کہتا ہے, یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کے جلسے میں بات کرتے ہوئے کہ جی جہاں پہ بھی آپ ان کو دیکھیں آپ ان کو غدار کہیں, آپ ان کو چور کہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے اگر یہ اپنے لوگوں کو گالیاں دینے کی جو ہے وہ ترغیب دے گا تو پھر آگے سے 2 آدمی صبر کریں گے, 10 کریں گے, 20 کریں گے, 100 میں سے کوئی ایک آدھ پھر ایسا بھی ہوگا کہ جو اس کا جواب جو ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. ہمارے ملتان ڈویژن کے صدر عبدالرحمن کانجو صاحب, ہمارے بہاولپور ڈویژن کے صدر چودھری نور الحسن تنویر صاحب, ہمارے نامزد گورنر جناب بلیغ الرحمان صاحب, اقبال چنٹ صاحب, طارق رشید صاحب اور جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں, چودھری سعود مجید صاحب, میں سب کی خدمت میں اور اس کے بعد جو ہم اپنے ڈویژن کے جو تنظیمی عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, تو ان سب کے ساتھ یہاں پہ آ کے ملاقات کرنے کا مقصد 28 مئی کو جو یوم تکبیر ہے, جس دن
تخلیق پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا، اور آج اگر پاکستان اپنے پورے قد سے تمام تر مسائل کے باوجود اگر پورے وقار سے اور اپنے وجود سے کھڑا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ہے۔